انسان جو ہے اس کے نفس میں خوف رکھا ہوا ہے. یہ جو میں باتیں آپ کو اب کر رہا ہوں نا، انہی باتوں کے لیے ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ دوسرا علم میں تم مجھے بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو. اب وہ دوسرا علم کیا ہے؟ پوچھو. وہ دوسرا علم پتہ ہے کیا ہے؟ اگر وہ دوسرا علم تمہیں پتہ چلے تو تم خود بھی شروع میں سمجھو کہ تم کافر ہو گئے ہو. ہاں، وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تم کو کہیں جنت کا لالچ دیا، کہیں دوزخ کا خوف دلایا، ہے نا؟ کہیں جنت کا لالچ دیا اور کہیں جنت کا خوف دلایا، اور پھر دوسرے علم کے ذریعے تمہیں پتہ چلا کہ یہ ساری لالچ اور خوف کا تعلق تو میرے لطیفہ نفس سے ہے. جب یہ نفس میرا پاک ہو جائے گا تو نہ جنت کا لالچ کام آئے گا میرے، نہ جہنم کا خوف میرے کام آئے گا. پھر یہ قرآن میرے کس کام کا رہے گا؟ اور جو ہوتے ہیں کسی اور کی نسل سے پیدا، جن کی نسل میں فرق ہوتا ہے، وہ ان باتوں کو اسلام دشمنی کا نام دے کر میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. لیکن میں سوال یہ پوچھتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اللہ کا ولی وہی قرآن نہیں پڑھتا جو آپ اور میں پڑھتے ہیں؟ تو پھر اللہ نے ولیوں کے لیے کیوں کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون؟ نہ کسی جنت کے جانے کا غم اور نہ کسی جہنم کا خوف ہے میرے دوستوں کے اوپر، اس لیے کہ ان کا نفس پاک اور صاف ہو گیا. اب نہ اللہ کی جنت کی لالچ ہے انہیں، نہ جہنم کا خوف ہے. اب ان کا تعلق اللہ سے جڑ گیا، وہ اسی میں مگن ہے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ یہ جو بار بار آپ کو خیال آتا ہے نا کہ عذاب قبر کیا ہوگا، کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ تیرا نفس جو ہے کتا ہے. ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ بھائی میرا نفس تو پاک ہے. میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے جی میں تو عذاب قبر سے جو ہے روتا رہتا ہوں. میں نے کہا یہی تو نشانی ہے اس بات کی کہ تو ناپاک ہے. اگر پاک ہو جاتا تو پھر رب کی یاد سے فرصت ہی نہ ملتی، نہ عذاب قبر یاد آتا، نہ محشر کی سختیاں یاد آتی، بس تو اسی میں گم رہتا. اگر تجھے آج بھی قبر کا خوف محسوس ہوتا ہے، جہنم میں جانے کا ڈر لگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے تیرے قلب میں نور نہیں گیا، تو نکھٹو کا نکھٹو ہے آج تک. ہاں، کیا ہوگا قبر میں پتہ نہیں کیا ہوگا. وی ڈونٹ کیئر. سرکار گوھر شاہی سے جڑ جانے کے بعد جو سب سے بڑا انقلاب انسان کی زندگی میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے عذاب قبر، یوم محشر، یہ وہ ان کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی. ہاں، پرواہ کیوں رہے گی؟ تو جب آپ کا نفس پاک ہو جائے گا نا تو آپ کسی خوف میں مبتلا نہیں ہوں گے. جس طرح عمران خان بولتا تو ہے لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ، جو یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ بے خوف ہو جاتا ہے. وہ کہہ رہا ہے بیچارہ لیکن اس کو پتہ نہیں ہے. بے خوف ہونا کیا ہے؟ بے خوف ہونا یہ ہے کہ جب وہ بندہ 25 مئی کو اسلام آباد پہنچا تو اس وقت اسے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا. ہم نے صرف ایک ہی جملہ کہا تھا، بس یہ پیچھے نہ ہٹے.
اور عمران خان کا کہنا تھا کہ بھائی بہت سی جانوں کا نقصان ہوتا۔ اب ہم اگر عمران خان سے ہی پوچھیں کہ میرے بھائی، میرے قائد، میرے رہنما، عظیم لیڈر، یہ بتائیے دنیا میں کوئی انقلاب ایسا آیا ہے جس میں خون نہ بہا ہو؟ کوئی بھی نہیں آیا۔ اب جیسے یہ بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، مجیب الرحمان جو کہ بانی ہے بنگلہ دیش کا، ابھی اس کی بیٹی کی حکومت ہے حسینہ واجد، تو مجیب الرحمان کو قتل کر دیا لوگوں نے، مجیب الرحمان کے سارے گھرانے کو کاٹ دیا۔ کون تھے؟ خالدہ ضیاء کا ہسبینڈ، جنرل ارشاد؟ نہیں۔ لیکن آج بنگلہ دیش میں سب سے بڑی پارٹی عوامی لیگ بن گئی، خون بہا ہے، قربانی دی ہے تو ہولڈ ہوا ہے۔ کوئی انقلاب ایسا نہیں آتا کہ جو بغیر قربانی کے ہو۔ اگر آپ نے قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہے تو پھر آپ انقلاب نہیں لا سکتے۔ سمجھے آپ؟ لہذا آج کی جو خاص نقطہ ہے غصے سے جو ریلیٹڈ، وہ ہے لطیفہ نفس۔ دوسرے علم والا جب اپنے نفس کو پاک اور صاف کر لیتا ہے، اب ذرا سوچو کہ لطیفہ نفس نے تو جنت میں جانا نہیں ہے، اس کو پتا ہے، اب وہ وہاں کی لالچ کیوں آئے گی اسے؟ اس نے تو جنت میں جانا نہیں ہے نا۔ دوسرا یہ کہ پاک ہونے کے بعد اب اس کو کوئی خوف نہیں ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا یا عذاب قبر ہوگا، تو وہ بالکل آرام سے بیٹھ جاتا ہے، اور آپ خوف کے بغیر، لالچ کے بغیر مومن بن جاتے ہیں۔ یہ جو پہلا علم ہے جس میں 30 پارے اترے ہیں، یہ سارا کا سارا یہی ہے، کہیں تمہیں جنت کا لالچ دیا گیا ہے، کہیں تمہیں جہنم کا خوف دلایا گیا ہے، اسی میں لگے رہو۔ یہ سارا قرآن لالچ اور خوف کے بیچ میں گھوم رہا ہے، اور جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اب لالچ اور خوف دونوں اس کے لیے بیکار ہو گئے نا، تو اب وہ یہ قرآن کیوں پڑھے گا؟ کیونکہ یہ تو لالچ اور خوف کے بیچ میں گھما رہا ہے ہم کو۔ پھر وہ قرآن کون سا ہے جو نفس پاک ہونے کے بعد پڑھا جائے گا؟ وہ قرآن مکنون ہے، محمد رسول اللہ کے سینے میں موجود ہے، وہ قرآن پڑھے گا۔ اسی کے لیے قرآن مجید میں آیا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو لوگ پاک اور صاف ہو جاتے ہیں تو وہ قرآن ان کو ہدایت کرتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یاسر گوہر، آج پورے ہندوستان میں